بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کس کی رائے ہے کہ معنی الفاظ کے تابع ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ابن خلدون۔ ابن خلدون کی رائے ہے کہ معنی الفاظ کے تابع ہیں۔ اگلا سوال ہے، باتیں ہماریاں کس کی تخلیق ہے؟ باتیں ہماریاں کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شکیل الرحمن۔ مسدس مد و جزر و اسلام کو کس نے فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے مسدس مد و جزر و اسلام کو فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دیا ہے۔ اردو شاعری کا انتخاب کس کی تخلیق ہے؟ اردو شاعری کا انتخاب کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا محی الدین قادری زور۔ اگلا سوال ہے، المامون کی پہلی اشاعت کیا ہے؟ المامون کی پہلی اشاعت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1887 عیسوی۔ نئے مقالات کس کی تخلیق ہے؟ نئے مقالات کس کی تخلیق ہے؟ تو وزیر آغا۔ غزل کہی جاتی رہے گی کیونکہ اس کے رمز و ایما اور اس کے ابہام میں ہر دور کے مسائل کا عکس آ سکتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کا یہ قول ہے کہ غزل کہی جاتی رہے گی کیونکہ اس کے رمز و ایما اور اس کے ابہام میں ہر دور کے مسائل کا عکس آ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس کے نزدیک خوش خیالی کی ترکیب میں خوش کی صفت جمالیاتی کم اور اخلاقی زیادہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا امداد امام اثر۔ امداد امام اثر کے نزدیک خوش خیالی کی ترکیب میں خوش کی صفت جمالیاتی کم اور اخلاقی زیادہ ہے۔ مسرت افزا کس کا تذکرہ ہے؟ مسرت افزا کس کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ابو الحسن۔ سجاد ظہیر کی ادبی خدمات اور ترقی پسند تحریک کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا گوپی چند نارنگ۔ کس کے مطابق ادب اپنے زمانے کے حالات سے بیگانہ رہ ہی نہیں سکتا؟ تو مجنوں گورکھ پوری۔ مجنوں گورکھ پوری کے مطابق ادب اپنے زمانے کے حالات سے بیگانہ رہ ہی نہیں سکتا۔
گلشن گفتار کس کا تذکرہ ہے؟ گلشن گفتار کس کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا خواجہ حمید خان حمید اورنگ آبادی۔ صیحت متن کس کا مضمون ہے؟ صیحت متن کس کا مضمون ہے؟ تو قاضی عبد الودود۔ ان میں سے کون فن پارے کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں؟ تو وزیر آغا۔ وزیر آغا فن پارے کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ شبلی کے یہاں جگہ جگہ رومانی تنقید کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ وہ اردو کے پہلے رومانوی نقاد ہیں اور اردو تنقید کو رومانی رنگ و آہنگ سے آشنا کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا عبادت بریلوی۔ کس ادیب کے والد کا نام امیر حسن تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا رشید حسن خان۔ رشید حسن خان کے والد کا نام امیر حسن تھا۔ الطاف حسین حالی نے اپنی سوانح عمری یعنی ترجمہ حالی 1901 عیسوی میں کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا نواب عماد الملک بہادر آف حیدرآباد کی فرمائش پر۔ الطاف حسین حالی نے اپنی سوانح عمری یعنی ترجمہ حالی 1901 عیسوی میں نواب عماد الملک بہادر آف حیدرآباد کی فرمائش پر لکھی تھی۔ راجیو گاندھی اور فراق کی جمالیات۔ راجیو گاندھی اور فراق کی جمالیات کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شکیل الرحمن۔ اگلا سوال ہے بر صغیر میں اسلامی جدیدیت کا مصنف کون ہے؟ بر صغیر میں اسلامی جدیدیت کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جمیل جالبی۔ زبان اور قواعد کس کی تخلیق ہے؟ زبان اور قواعد کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا رشید حسن خان۔ شبلی نے سفر نامہ روم و مصر و شام کب لکھنا شروع کیا تھا؟ تو 1893 عیسوی میں۔ 1893 عیسوی میں شبلی نے سفر نامہ روم و مصر و شام لکھنا شروع کیا تھا۔ مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ کس کی نظم ہے؟ مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ کس کی نظم ہے؟ تو الطاف حسین حالی۔ نقاد صرف حیت اور صورت کے حسین لباس سے آسودہ نہیں ہو سکتا، مواد اور مضمون کے صحت بخش عناصر کا تجزیہ بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو احتشام حسین۔ احتشام حسین کا یہ قول ہے کہ نقاد صرف حیت اور صورت کے حسین لباس سے آسودہ نہیں ہو سکتا، مواد اور مضمون کے صحت بخش عناصر کا تجزیہ بھی
اس کے فرائض میں داخل ہے؟ اگلا سوال ہے، سر آغا خان کی اردو نوازی کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مولوی عبدالحق۔ نیا اردو افسانہ کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ نیا اردو افسانہ کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ تو گوپی چند نارنگ نے۔ اگلا سوال ہے، ادب اور نفسیات کا مصنف کون ہے؟ ادب اور نفسیات کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شکیل الرحمن۔ کس کے مطابق موزونیت کی بنیاد عوامی عمل ہے؟ تو بھرت منی۔ بھرت منی کے مطابق موزونیت کی بنیاد عوامی عمل ہے۔ حالی کی غزلوں میں صحت مند ادبی شعور ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کا یہ قول ہے کہ حالی کی غزلوں میں صحت مند ادبی شعور ہے۔ کس کے مطابق شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کی زیادہ قرین قیاس ہے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی کے مطابق شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے۔ الطاف حسین حالی۔ کس نے حالی کی غزلیہ شاعری کو اقلیدسی کلیات کہا ہے؟ تو مجنوں گورکھ پوری نے۔ مجنوں گورکھ پوری نے حالی کی غزلیہ شاعری کو اقلیدسی کلیات کہا ہے۔ ان میں سے کون اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں کلاسیکیت کو دوبارہ دریافت کرنا چاہیے؟ تو میتھیو آرنلڈ۔ میتھیو آرنلڈ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں کلاسیکیت کو دوبارہ دریافت کرنا چاہیے۔ ادبی اصناف کس کی تخلیق ہے؟ ادبی اصناف کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا گیان چند جین۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون شاعری کو زندگی کے لیے ضروری سمجھتا ہے کیونکہ سائنس ہمیں وہ چیز نہیں دے سکتی جو شاعری ہمیں دیتی اور دے سکتی ہے؟ تو آئی اے ریچرڈس۔ آئی اے ریچرڈس شاعری کو زندگی کے لیے ضروری سمجھتا ہے کیونکہ سائنس ہمیں وہ چیز نہیں دے سکتی جو شاعری ہمیں دیتی اور دے سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، باقیات شبلی کو کس نے مزید تلاش و جستجو کے بعد 1965 میں مرتب و شائع کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مشتاق حسین نے۔ مشتاق حسین نے باقیات شبلی کو مزید تلاش و جستجو کے بعد 1965 میں
مرتب و شائع کیا تھا۔ فن اخلاق کا نائب نہیں، فن خود اخلاق ہے۔ فن کسی خاص زمانے کا صحیفہ اخلاق نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی بلندی میں ہمیشہ اخلاقی ہوتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کا یہ قول ہے کہ فن اخلاق کا نائب نہیں، فن خود اخلاق ہے۔ فن کسی خاص زمانے کا صحیفہ اخلاق نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی بلندی میں ہمیشہ اخلاقی ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری کی طرح یادگار حالی کو بھی موضوع پر بنیادی کتاب کی حیثیت حاصل ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ تو رشید حسن خان۔ رشید حسن خان کا یہ بیان ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کی طرح یادگار غالب کو بھی موضوع پر بنیادی کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے، دیوان حالی کا مقدمہ فن شاعری اور اردو شاعری پر زبان اردو میں سب سے اعلیٰ پایہ کے تنقید ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ دیوان حالی کا مقدمہ فن شاعری اور اردو شاعری پر زبان اردو میں سب سے اعلیٰ پایہ کے تنقید ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو عبد الرحمن بجنوری۔ اگلا سوال ہے، اردو اور افغان کس کی تخلیق ہے؟ اردو اور افغان کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا امتیاز علی خان عرشی۔ ان میں سے کون واقعیت پر زور دیتا ہے؟ تو ارسطو۔ ارسطو واقعیت پر زور دیتا ہے، یاد رہے کہ ارسطو واقعیت پر زور دیتا ہے۔ اپنے تنقید کو تخلیق مکر کون کہتے ہیں؟ تو وزیر آغا۔ وزیر آغا اپنے تنقید کو تخلیق مکر کہتے ہیں۔ وزیر آغا اپنے تنقید کو تخلیق مکر کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس ادیب کے والد کا نام محمد ابراہیم خان تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جمیل جالبی۔ جمیل جالبی کے والد کا نام محمد ابراہیم خان تھا۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون شاعری کو جذبات کا اظہار نہیں، جذبات سے فرار کہتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ٹی ایس ایلیٹ۔ ٹی ایس ایلیٹ شاعری کو جذبات کا اظہار نہیں، جذبات سے فرار کہتا ہے۔ شاعری میں پہلی اور بنیادی شرط شعریت ہے۔ شاعری نری صحیفہ اخلاق یا صرف سیاست کی دستاویز یا مذہب کی پیروکار نہیں، یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کا یہ نظریہ ہے کہ شاعری میں پہلی اور بنیادی شرط شعریت ہے۔ شاعری نری صحیفہ اخلاق یا صرف سیاست کی دستاویز یا مذہب کی پیروکار نہیں، آل احمد سرور کا یہ نظریہ ہے۔ کون سا تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے؟
تو جمالیاتی تنقیدی دبستان، جمالیاتی تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے۔ کس نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری بتایا ہے؟ تو قدامہ ابن جعفر نے، قدامہ ابن جعفر نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری بتایا ہے۔ اردو ادب میں ادبی تحقیق کے بارے میں کس کی تصنیف ہے؟ اردو ادب میں ادبی تحقیق کے بارے میں کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا قاضی عبد الودود۔ اگلا سوال ہے، مقدمے اور تبصرے کس کی تخلیق ہے؟ مقدمے اور تبصرے کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا گیان چند جین۔ اقبال اجمالی تبصرہ کس کی تخلیق ہے؟ اقبال اجمالی تبصرہ کس کی تخلیق ہے؟ تو مجنوں گورکھ پوری۔ چند اہم اخبارات و رسائل کس کی تخلیق ہے؟ چند اہم اخبارات و رسائل کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا قاضی عبد الودود۔ آج کا آخری سوال ہے، ہندوستان کا نظام جمال کس کی تخلیق ہے؟ ہندوستان کا نظام جمال کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شکیل الرحمن۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔